Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your English teacher. Today I am going to deliver a lecture on a lesson Sheikh Nuruddin Wali. This is the second lecture on the lesson. This lesson has been written by Professor G.R. Malik, Ghulam Rasool Malik. Here it goes. The Sheikh exhibited an ascetic tendency from his early childhood. کہتے ہیں کہ شیخ نوردین ولی یا شیخ نوردین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اس کی جو یہ عبادت گزاری کا معاملہ تھا، اس کی جو یہ زاہد عبادت گزاری کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی تھی، اس کے جو یہ بچپن سے ہی آشکار ہوئی تھی، یہ بچپن سے ہی پیش آئی تھی، یعنی یہ بچپن سے ہی شروع ہوئی تھی. This continued even after his marriage with زائدہ. اور کہتے ہیں کہ یہ جو زاہد کی عابد والی عبادت گزار والی زندگی ہے، یہ پھر اس کے میرج کے بعد جب اس کی شادی زائدہ سے ہوئی اور جب اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زوندید تھا اینڈ سن حیدر بابا. تو کہتے ہیں کہ یہ سب یعنی شادی کے بعد بچے ہونے کے بعد بھی اس کی یہ جو لائف ہے یہ ایسی ہی رہی، یعنی یہ ایک عبادت گزار، ایک پرہیزگار کے طور اپنی زندگی جیتا رہا. At prime of his youth he adopted monastic way of life. کہتے ہیں کہ جب وہ جوانی کے عروج پر تھا، prime of his youth he adopted monastic way of life. اس نے راہبانہ زندگی اختیار کی. Monastic way of life means راہبانہ زندگی، خانقاہی زندگی. He entered a cave near Koimu and according to legends, spent 12 years there doing penance, purifying himself. کہتے ہیں کہ وہ ایک کیو میں، ایک گفا میں چلا گیا اور روایات کے مطابق یا تذکرہ اولیاء کے مطابق spent 12 years there، وہاں پہ اس نے 12 سال گزارے. ڈوئنگ پینس، وہاں پر وہ توبہ کرتا رہا، اپنی کمزوریوں پر اللہ سے باتیں کرتا رہا، توبہ کرتا رہا. پیوریفائنگ ہز سیلف، اور اپنے آپ کو صاف کر رہا تھا، یعنی خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ توبہ میں مشغول تھا اور اب اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو صاف کر رہا تھا، پیوریفائی کر رہا تھا. He appears from what he did later that this was the period of spiritual training and preparation. اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا اس گفے میں جانا یہ دراصل اس کی آگے والی زندگی کے لیے ایک روحانی ٹریننگ تھی اور روحانی پریپریشن تھی، یعنی اس کی ایک یہ ٹریننگ تھی اور پریپریشن اور اس روحانی زندگی کے لیے تیاری تھی. When he finally left the cave, he turned into a dedicated missionary. کہتے ہیں کہ جب اس نے آخر کار یہ گفا چھوڑ دی، he had turned into the dedicated missionary. تو وہ اب ایک dedicated، وہ اب ایک مقرر missionary بن چکا تھا، مذہبی مبلغ بن چکا تھا. He moved from place to place in Kashmir preaching his simple gospels of fear of God and accountability before him after death. کہتے ہیں کہ جب یہ اب ایک ڈیڈیکیٹڈ مشینری، ایک مبلغ بن گیا تھا، ایک تبلیغی بن گیا تھا، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ he moved from place to place، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا. ان کشمیر میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا. preaching his simple gospels، اور وہ ان چیزوں کی بات کر رہا تھا. اس کے کچھ گوسپل کہتے ہیں ٹیچنگ آف کرسچینٹی، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی دا کرسچینٹی، ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از اے ٹیچنگ آف ریلیجن. اب وہ مذہب کی باتیں سمجھا رہا تھا اور اس کی ٹیچنگ میں کوئی زیادہ بڑی باتیں نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ اس کے سمپل گوسپلز تھے، اس کی مذہبی باتیں جو تھی وہ تھا فیئر آف گاڈ، کہ اللہ سے ڈرو، اینڈ اکاؤنٹیبلٹی بفور ہم آفٹر ڈیتھ. تو وہ اسی بات کے چرچے، اسی بات کی تقاریر کیا کرتا تھا کہ آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی کام کو لے کر اگر آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے
کیونکہ آپ کو مرنے کے بعد اس کے سامنے جواب دہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، آپ کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. کمٹمنٹ ٹو دا پرنسپلز آف ٹروتھ، اس کی باتوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کی جو پرنسپلز آف ٹروتھ ہے، یعنی سچائی کے کیا اصول ہے، یعنی یہ جو جس بات کی یہ تبلیغ کر رہا تھا ان میں کیا کیا تھا. ایک تو فیئر آف گاڈ تھا، اکاؤنٹیبلٹی بفور گاڈ یعنی خدا کا خوف اور خدا کے سامنے حاضر ہونا، اس کے سامنے جواب دہ ہونا. کمٹمنٹ دا پرنسپلز آف ٹروتھ یعنی پرنسپلز یعنی سچائی کے جو اصول ہیں ان کی پابندی کرنا، جسٹس انصاف کی باتیں کر رہا تھا. اینڈ لو اینڈ سروس آف مین کائنڈ، اور یہ محبت اور سروس آف مین کائنڈ. اس کے پرنسپلز میں لو بھی تھا، محبت بھی تھی یعنی انسانوں سے محبت، اینڈ سروس آف مین کائنڈ اور خدمت خلق جسے ہم کہہ سکتے ہیں. By his saintly life, he set the example of simplicity, truthfulness, devoted service of people. کہتے ہیں کہ جو اس نے جو یہ درویشی زندگی گزاری، درویشی زندگی میں اس نے ایگزامپل سیٹ کی، اس نے مثال بنائی، مثال قائم کی. کس چیز کی؟ سمپلسٹی کی، سادگی کی، ٹروتھفلنس سچائی کی، اینڈ ڈیووٹڈ سروس آف پیپل اور لوگوں کی خدمت کی، خدمت خلق کی جو مثال پیش کی اس نے. ایز اے مشنری ہی ٹاٹ اس دیٹ ٹرو سینٹ از ناٹ ون ہو اسکیپس فرام لائف. کہتے ہیں کہ ایک مبلغ کے طور، ایک تبلیغ مبلغ کے طور اس نے ہم سے یہ کہا کہ ایک سچا سینٹ، سچا درویش، سچا ولی یا سچا اولیاء وہ نہیں ہوتا جو زندگی سے بھاگ جائے، بٹ ون ہو ڈز دا ڈیوٹیز آف لائف ود آنےسٹی اینڈ ہیوملٹی. لیکن جو زندگی سے بھاگے وہ سینٹ نہیں ہے، بلکہ سینٹ وہ ہے جو زندگی کی جو ڈیوٹیز ہے، زندگی کی ذمہ داری ہے، وہ ایمانداری سے نبھائے اور ہیوملٹی انکساری سے نبھائے، عاجزی سے نبھائے اور ایمانداری سے نبھائے. In one of his verses, he tells us that chosen servants of God are those who worship him sincerely. تو کہتے ہیں کہ اس کے جو شعر ہے، اس کے جو فکرے ہیں، ان میں اس کے کچھ اشعار ہے، ان میں وہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ یا اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں those who worship him sincerely، جو اس کی خدمت عبادت کرتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی ڈیووشن کے ساتھ، بڑی سینسیئرٹی کے ساتھ. اینڈ fulfill their duties of life regularly. لیکن ایک تو وہ خدا کی خدمت یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، chosen servants of God جو ہوتے ہیں، یعنی اللہ جن کو اپنا غلام سمجھتا ہے، اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنا قریب تر، نزدیک تر سمجھتا ہے، وہ اس کی عبادت بھی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، ڈنگ سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اور fulfill their duties of life liberally. لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کے کام بھی نبھاتے ہیں، زندگی کی ڈیوٹی، زندگی کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ عبادت گزار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف عبادت کرتا رہے اور باقی گھر کے کام چھوڑے، بلکہ یہاں پہ مقصد ہے کہ ایک اچھا سینٹ وہ ہوتا ہے، ایک خدا کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک طرف عبادت بھی کرے، اللہ کی عبادت بھی کرے، اللہ کے احکاموں کی پابندی بھی کرے، لیکن دوسرے سائڈ جو اس کی زندگی کے معاملات ہیں ان کو، جیسے فیملیز ہوتی ہے، جیسے ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کو بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے نبھائے. The sheikh attracted disciples everywhere. کہتے ہیں کہ یہ جو شیخ تھا، شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ، اس نے اپنے جو فالوورز یا اپنے جو شاگرد، بہت سارے شاگردوں کو بنایا تھا یا پیدا کیا تھا یا ان کو اٹریکٹ کیا تھا. All of them were noble souls. اور اس کے جتنے بھی شاگرد تھے، جتنے بھی ڈسپلز تھے، وہ نوبل سولز تھے، وہ پاک روحیں تھی. And lived lives of piety and in the service of their fellow beings. اور انہوں نے اپنی زندگی پرہیزگاری میں گزاری and the service of their fellow beings. اور اپنے ارد گرد یعنی ایک دوسرے اور انسانوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، ان کے لیے ان کی خدمت میں وقف کر دی. The Sheikh won the popularity in every nook and corner of Kashmir. کہتے ہیں کہ شیخ نے یہ بڑی اس نے مشہوری پائی
کشمیر کے کونے کونے سے اس نے بہت مشہوری پائی، یہ بہت مشہور ہو گئے. کشمیری called him and continued to call him شیخ العالم. کشمیری اس کو کہتے ہیں اور اس کو called him اس کو کہتے تھے and continued to call him اور ابھی بھی کہتے ہیں شیخ العالم رحمۃ اللہ, which means spiritual guide of the world, جس کا شیخ العالم کا مطلب ہوتا ہے spiritual روحانی استاد, دنیا کا روحانی استاد, اور saint of world stature, اور یا ہم دوسرا معنی اس کا یہ لے سکتے ہیں کہ دنیائی درجے کا, یعنی انٹرنیشنل لیول کا سینٹ, انٹرنیشنل لیول کا, انٹرنیشنل اسٹیٹر کا, یعنی دنیائی لیول کا درویش. After setting a shining example of truly saint of life, Sheikh al-Alam rahmatullah died in Rufwan in 1438 AD. کہتے ہیں کہ ایک شائننگ, ایک چمکیلی, ایک پر رونق مثال قائم کرنے کے بعد, پر رونق درویش کی مثال قائم کرنے کے بعد, شیخ العالم رحمۃ اللہ ڈائڈ ان روپون ان 1438 AD. تو شیخ العالم روپون میں 1438 عیسوی میں وفات پا گئے. اینڈ واز لیڈ ٹو ریسٹ ایٹ چاری شریف, اور پھر اس کو زمین بوس کر دیا گیا, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپرد خاک کر دیا گیا چاری شریف میں. شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ از ون آف دوز ریئر پرسنیجز آف ہسٹری whose popularity goes on growing even after his death. شیخ العالم ہسٹری کے یعنی تاریخ کے ان کرداروں میں ہیں, یا ان کرداروں میں اس کا شمار, تاریخ کے ان معزز انسانوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے جس کی پاپولرٹی, یعنی جس کی جو مشہور ہو گئے, جس کی جو شہرت, پاپولرٹی مینز شہرت, جس کی شہرت مرنے کے بعد بھی بڑھتی گئی. یعنی اس کی زندگی میں تو شہرت تھی ہی, لیکن اس کی مرنے کے بعد اس کی شہرت اور بڑھتی گئی. With the passage of time, Sheikh has become the household name in every part of Kashmir. کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ شیخ العالم ہر گھر میں, یعنی Sheikh has become the household name, یہ ہر ایک گھر میں, یہ نام ہر ایک گھر میں سنا جاتا تھا, ہر ایک گھر میں بولا جاتا تھا, یعنی گھر گھر کا نام یہ بن گیا. ان ایوری پارٹ, کشمیر کے ہر حصے کے گھر گھر کا یہ نام بن گیا, یعنی جو ہر گھر میں بولا جاتا تھا. پیپل کنٹینیو ٹو ریپیٹ ہز وائس سیئنگ اینڈ سویٹ ورسز, لوگ اس کے دانا خیالات اور دانا شعر کو بار بار دہراتے تھے. Years after his death, a coin was struck in his name during Afghan rule over Kashmir. کہتے ہیں کہ years after اس کے مرنے کے سالوں بعد اس کے نام پر ایک کوئن, افغان رول میں اس کے نام پر ایک کوئن لائی گئی. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کوئن میں اس کا نام انسکرائب کیا جاتا تھا, کوئن میں اس کا نام لکھا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ سالوں بعد افغان رول میں اس کے نام پر ایک کوئن نکالی گئی. Today numerous trusts and educational institutions exist. آج کی ڈیٹ میں بہت سارے تعلیمی ادارے اور فلاحی ادارے, ٹرسٹس فلاحی ادارے اور ایجوکیشنل اور تعلیمی ادارے اس کے نام سے دنیا میں موجود ہیں. These include شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ چیئر ایٹ the University of Kashmir. یونیورسٹی آف کشمیر میں ایک ادارہ کہہ سکتے ہیں جو شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے, جو کشمیر یونیورسٹی میں ہے, اور وہاں پہ ایک میوزیم بھی ہے, میوزیم عجائب گھر ایٹ دا یونیورسٹی, اور وہاں پہ ایک عجائب گھر بھی ہے جو بھی شیخ العالم کے نام سے منسوب, شیخ العالم رحمۃ اللہ چیئر ایٹ دا یونیورسٹی آف کشمیر. کشمیر یونیورسٹی میں ایک چیمبر ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے شیخ العالم کے نام پر, اور جموں یونیورسٹی میں شیخ العالم رحمۃ اللہ کے نام پر ایک میوزیم, ایک عجائب گھر ہے. تو دس واز آل اباؤٹ دا لیسن شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ written by J.R. Malik. I hope you have understood it very well. In the next lecture we will try to have it as assignments. So till then, Allah Hafiz.